بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، اس لیے یہ رشتے میں شہنشاہ کے مدینہ کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدہ خدیجہ کے بھتیجے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ بہت ہی بلند قامت، گورے اور چھریرے بدن کے آدمی تھے اور اپنی والدہ ماجدہ کی بہترین تربیت کی بدولت بچپن ہی سے نڈر، محنتی، بلند حوصلہ اور نہایت ہی پکے ارادے اور بہادر تھے۔ 16 برس کی عمر میں اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ ابھی 6 یا 7 آدمی ہی اسلام لائے ہوئے تھے۔ تمام اسلامی لڑائیوں میں عرب کے بہادروں کے مقابلے میں آپ نے جس مجاہدانہ بہادری کا مظاہرہ کیا، تواریخ جنگ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ جس طرف تلوار لے کر بڑھتے کفار کے پرے کاٹ کر رکھ دیتے۔ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن حواری یعنی مخلص و جانثار دوست کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ جنگ جمل سے بیزار ہو کر واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ عمرو بن زرموز نے آپ کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا۔ شہادت کے سمے آپ کی عمر 64 برس کی تھی۔ سن 36 ہجری میں صفوان میں آپ کی شہادت ہوئی۔ پہلے یہ وادی السبع میں دفن کیے گئے، مگر پھر لوگوں نے ان کی مقدس لاش کو قبر سے نکالا اور پوری عزت و احترام کے ساتھ لا کر آپ کو شہر بصرہ میں سپرد خاک کیا، جہاں آپ کی قبر شریف مشہور زیارت گاہ ہے۔ کرامات: با کرامت برچھی۔ جنگ بدر میں سعید بن عاص کا بیٹا عبید سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے کفار کی جماعت سے نکلا اور نہایت ہی گھمنڈ اور غرور سے یہ بولا کہ اے مسلمانوں، سن لو کہ میں ابو کرش ہوں۔ اس کی یہ گھمنڈی للکار سن کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے مقابلے کے لیے اپنی صف سے نکلے، مگر یہ دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو لوہے میں چھپا ہوا نہ ہو۔ آپ نے تاک کر اس کی آنکھ میں اس زور سے برچھی ماری کہ برچھی اس کی آنکھ کو چھیدتی ہوئی کھوپڑی کی ہڈی میں چبھ گئی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور فوراً ہی مر گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر پوری طاقت سے برچھی کو کھینچا تو بڑی مشکل سے برچھی نکلی، لیکن برچھی کا سرا مڑ گیا تھا۔ یہ برچھی ایک با کرامت یادگار بن کر برسوں تک تبرک بنی رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے یہ برچھی طلب فرمائی اور اس کو اپنے پاس رکھا۔ پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین کے پاس یکے بعد دیگرے جاتی رہی اور یہ حضرات عزت و احترام کے ساتھ اس برچھی کی خاص حفاظت فرماتے رہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آ گئی، یہاں تک کہ سن 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو یہ برچھی بنو امیہ کے قبضے میں چلی گئی، پھر اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ تبصرہ: بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہر مسلمان دیندار کو جھنجھوڑ کر خبردار کر رہی ہے کہ بزرگان دین و علماء صالحین کی چھڑی، قلم، تلوار، تسبیح، لباس، برتن آدی سامانوں کو یادگار کے طور پر بطور تبرک اپنے پاس رکھنا حضور اقدس اور خلفائے راشدین کی مقدس سنت ہے۔ غور فرمائیے کہ حضرت زبیر کی برچھی کو تبرک بنا کر رکھنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے کس قدر اہتمام کیا اور کس طرح اس برچھی کا اعزاز و اکرام کیا۔ بدعقیدہ لوگ جو بزرگان دین کے تبرکات اور ان کی زیارتوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں اور اہل سنت کو طعنہ دیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ بزرگوں کی لاٹھیوں، تلواروں، قلموں کا اکرام و احترام کرتے ہیں،
یہ حدیث ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے ہدایت کی چھڑی سے کم نہیں، بشرطے یہ کہ ان کی آنکھیں پھوٹ نہ گئی ہوں۔ فتح فسطاط، مصر کی جنگ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ فسطاط کے قلعے کا کئی مہینے سے گھیراؤ کیے ہوئے تھے، لیکن اس مضبوط قلعے کو فتح کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے دربار خلافت میں کچھ اور فوجوں سے امداد کے لیے درخواست بھیجی۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 مجاہدین اور 4 افسروں کو بھیج کر یہ تحریر فرمایا کہ ان 4 افسروں میں ہر افسر 10,000 سپاہی کے برابر ہیں۔ ان 4 افسروں میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر کو حملہ آور گھیراؤ کرنے والوں کی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا چکر لگا کر اندازہ فرما لیا کہ اس قلعے کو فتح کرنا بہت ہی دشوار ہے، لیکن آپ نے اپنے فوجی دستے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بہادران اسلام، دیکھو میں آج اپنی ہستی کو اسلام پر فدا اور قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بالکل اکیلے قلعے کی دیوار پر سیڑھی لگائی اور تنہا قلعے کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور ایک دم فصیل کے نیچے قلعے کے اندر کود کر اکیلے ہی قلعے کی اندرونی فوج سے لڑتے ہوئے قلعے کا پھاٹک کھول دیا، اور اسلامی فوج نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو گئی اور ایک ہی لمحے میں قلعہ فتح ہو گیا۔ اس مضبوط و پکے قلعے کو جس بے مثال ہمت اور بہادری سے منٹوں میں فتح کر لیا، اس کو تاریخ جنگ میں کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ امیر لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کرامت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ کئی ماہ سے اس قلعے کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، مگر باوجود اپنی جنگی مہارت اور اعلیٰ درجے کی کوششوں کے وہ اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے تھے۔ کتاب عشرہ مبشرہ، صفحہ نمبر 224۔ حضرت زبیر کی شکل میں حضرت جبرائیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بدر کے دن حضرت جبریل علیہ السلام پیلے رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت میں فرشتوں کی فوج لے کر اترے تھے۔ کنز العمال، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 127، مطبوعہ حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔